اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ محترم ویورز، جیسا کہ ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بیان کیا کہ جنت البقیع اسلام کا ایک بزرگ ترین اور اہم ترین قبرستان ہے، اور امت مسلمہ کے لیے یہ مقام تفکر بھی ہے اور سوالیہ نشان بھی ہے کہ آخر یہ اہم ترین قبرستان آج اس کیفیت میں اور اس انہدام کا کیوں شکار ہوا ہے۔ میں نے بہت سی شخصیات کا تذکرہ کیا کہ جنہیں جنت البقیع میں جن کی تدفین کی گئی۔ ایک احتمالی تدفین، کیونکہ آپ جانتے ہیں جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو کسی مقام معلوم پر تدفین ان کی نہیں کی گئی۔ ان کی قبر جو ہے وہ اس کا مقام معلوم نہیں ہے، کیونکہ بہت مشکل حالات میں جناب فاطمۃ الزہرا کی تدفین کی گئی۔ تو ایک احتمال جو ہمیں ملتا ہے وہ یہ کہ جناب فاطمۃ الزہرا کو شاید جنت البقیع میں دفن کیا گیا ہے۔ بہرکیف اس مقام کے انہدام کے حوالے سے جو فتویٰ دیا گیا اس کو تھوڑا سا آج اس کے جوابات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ 1220 ہجری میں مدینہ کے 15 مفتیوں نے مل کر ایک فتویٰ دیا اور کہا کہ قبور کو تعمیر کرنا اور ان کی زیارت کے لیے جانا جائز نہیں ہے، اور اسی فتوے کی بنیاد پر مدینہ میں ان قبور کو منہدم کر دیا گیا، اور 1220 ہجری میں یہ ایک دفعہ انہدام کا شکار ہوئی، اور پھر اس کے بعد 1344 ہجری 8 شوال کو یہ قبرستان اس مظلومیت کا نشان بنا کہ جو مظلومیت آج تک جاری و ساری ہے۔ اس فتوے کو ابن تیمیہ کے نظریات کی بنیاد پر اور محمد بن عبد الوہاب کے نظریات کی بنیاد پر دیا گیا، جن نظریات کا تعلق اسلام سے ہرگز نہیں ہے۔ اس کو اگر ہم سمجھیں تو آپ دیکھیے، اسلام کی بنیاد قرآن حکیم، فرقان مجید اور اہل بیت علیہم السلام کا سیرہ اور پیغمبر گرامی کی سیرت اسلام کے قوانین کو اور فتاوی کے استخراج کے لیے کام آتی ہے۔ تو آخر کیسے ہو سکتا ہے کہ جو امر قرآن حکیم فرقان مجید میں جس کی اجازت دی جا رہی ہے واضح طور پر، جس کو رسول گرامی خود انجام دیتے نظر آ رہے ہیں قبور کی تعمیر کے حوالے سے، اس کی زیارت کے حوالے سے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی اس کے علاوہ کوئی فتویٰ دے اور کہے کہ اس کا تعلق اسلام کے ساتھ ہے، اور یہ امر اب ہم سمجھتے ہیں کہ بدعت ہے اور شرک ہے، نعوذ باللہ۔ اس کو سمجھنے کے لیے میں کچھ قرآنی دلائل آپ کے سامنے رکھوں گی۔ قرآن حکیم فرقان مجید کی سورہ کہف کی آیت نمبر 21 کے اندر ہمیں ایک جملہ ملتا ہے اصحاب کہف کے حوالے سے، کہ جب بحث ہو رہی تھی کہ اصحاب کہف کی قبور کو یا پھر اصحاب کہف، کیونکہ دو احتمالات ہیں کہ شاید وہ ابھی تک سو رہے ہیں غار میں، اور ایک احتمال یہ کہتا ہے کہ شاید ان کا انتقال ہو گیا ہے، لیکن بہرکیف جب ان افراد نے کہ جو موحد ہو گئے تھے اور توحید پرست ہو گئے تھے، انہوں نے چاہا کہ اصحاب کہف کی نشانی کو باقی رکھا جائے، تو ان افراد نے یہ سوچا، بعض نے کہا کہ یہاں پر ہم جو ہے وہ کوئی تختی لگا دیتے ہیں، بعض نے کہا کہ یہاں دیوار بنا دیتے ہیں، لیکن قرآن حکیم فرقان مجید میں موحد افراد کی جانب سے ایک سجیشن ملتی ہے جس میں کہا گیا لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا، کہ ہم یہاں پر ایک مسجد بنا دیتے ہیں جو کہ اصحاب کہف کی یاد کو بھی زندہ رکھے گی، اور یہاں پر افراد جو ہے پروردگار کی عبادت بھی کریں گے۔ قرآن حکیم فرقان مجید کا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر کوئی امر کے جو خلاف شریعت ہوتا ہے اور کسی کی جانب سے وہ سجیشن آتی ہے اور قرآن اس کا تذکرہ کرتا ہے، تو پھر اس کے رد کو بھی بیان کرتا ہے، لیکن یہاں پر قبور کے حوالے سے اور افراد اولیاء خدا کی یاد کو زندہ رکھنے کے حوالے سے یہ جو مسجد بنانے کا سجیشن دیا گیا، اس سجیشن کو نہ صرف قرآن نے اچھے الفاظ میں یاد کیا بلکہ اس کے کسی رد کو بھی بیان نہیں کیا۔
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اولیاء کی یاد کو زندہ رکھنا اور اولیاء کی قبور کی نشانیوں کو باقی رکھنا، یہ اسلام کی نگاہ میں ایک بہترین عمل ہے۔ اس کے بہترین ہونے کو ہم ایک اور آیت مجیدہ جو کہ سورہ حج کی آیت نمبر 32 ہے، اس سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ارشاد ربانی ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ جو شخص بھی شاعر الہی یعنی اللہ کی نشانیوں، شاعر اللہ، یہ وہ نشانیاں ہیں کہ جن کو دیکھ کر آپ اللہ کو یاد کرتے ہیں، کیونکہ ان قبور کے حوالے سے جو سب سے بڑا اشکال پیش کیا گیا وہ یہ کہ جب ان قبور کو بنایا جاتا ہے تو گویا وہاں پر افراد جاتے ہیں اور خدا بند متعال کی ذات میں نعوذ باللہ کسی کو شریک قرار دیتے ہیں ان قبور پر جا کر۔ ان کی زیارت کے حوالے سے بھی جب اعتراضات کو پیش کیا گیا تو ایسا کہا گیا، لیکن حقیقت میں یہ آیت مجیدہ کیا بتاتی ہے؟ یہ آیت یہ بتاتی ہے کہ جن افراد کو دیکھ کر آپ کو خدا کی یاد آتی ہو، جن افراد کی زندگی کے بارے میں سوچ کر آپ کو پروردگار سے محبت کرنے کا طریقہ اور ڈھنگ سمجھ میں آتا ہو، ان افراد کی تعظیم کرنا یہ حقیقت میں تقوی الہی سے نزدیک ہے، اور اس تقوی الہی کو اپنے دل میں اور اپنے قلب میں زندہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ تو اولیاء خدا کی قبور، حتیٰ والدین کی قبور کے حوالے سے کہا گیا کہ ان کی قبروں پر جا کر دعا کرنی چاہیے، ان کی قبور پر دعا جو ہے وہ مستجاب ہوتی ہے۔ تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ تمام کی تمام چیزیں یہ تعظیم ہیں حقیقت میں ان افراد کے حوالے سے، اور عبادت ہے پروردگار کی، کیونکہ ان شاعر اللہ کو دیکھ کر آپ کو ذات ایزدی یاد آتی ہے، وہ شخصیت کہ جو اس قبر سے مربوط ہے یا اس زیارت گاہ سے مربوط ہے، اس کے توسط سے آپ پروردگار کی شناخت اور اس کی یاد کے حوالے سے ایک وسیلہ مہیا کرتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں سیرہ رسول گرامی کے حوالے سے۔ رسول گرامی کی حیات طیبہ میں آپ کو بارہا خود رسول گرامی کی جانب سے قبور کی تعمیر بھی نظر آتی ہے، اور رسول گرامی اگر کسی صحابی کو دیکھتے ہیں کہ وہ قبر کی تعمیر فرما رہے ہیں تو ان کو اس سے منع نہیں کرتے۔ اگر ایسے فتوے کی ضرورت ہوتی تو سب سے پہلے رسول گرامی کی جانب سے حکم دیا جاتا کہ یہ جو قبور بنائی گئی ہیں ان قبور کو نعوذ باللہ منہدم کر دیا جائے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ایک ابو جندل کی جو داستان مسافرت ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب جناب ابو جندل جناب ابو بصیر کے پاس پہنچے اور رسول گرامی کو ان کا خط پہنچایا، ایک طولانی واقعہ ہے، لیکن ابو بصیر اپنی آخری سانسیں لے رہے تھے۔ اس موقع پر ابو جندل نے وہ خط ان کو دیا اور اس کے بعد ابو بصیر کا انتقال ہوا۔ پھر ابو جندل نے ان کی قبر کو تعمیر کیا اور اس قبر کی یادگار کو باقی رکھنے کے لیے اس کے نزدیک ایک مسجد کو بنایا، اور اس مسجد کی تعمیر کی خبر ظاہر ہے کہ رسول گرامی تک بھی پہنچی، لیکن رسول گرامی نے اس سے منع نہیں فرمایا۔ اسی طرح سے ہمیں ملتا ہے خود ابن تیمیہ اس بات کو تحریر کرتا ہے کہ اقتضائے صراط المستقیم نامی کتاب میں کہ حضرت داؤد، حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت یوسف کی قبور شہر خلیل میں موجود تھی، لیکن مسلمانوں نے زمان جنگ میں ان کو وہاں سے گزرے لیکن ان قبور کو منہدم نہیں کیا۔ تو یہ بھی ایک دلیل ہمیں نظر آتی ہے کہ تاریخ میں ایسا واقعہ کبھی بھی پیش نہیں آیا اور نہ ہی رسول گرامی کی جانب سے اس کا حکم دیا گیا۔ اسی طرح سے سمہودی کے جو کہ اہل سنت کے عالم دین ہیں، وہ کتاب وفاء الوفا کے اندر اس امر کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ رسول گرامی نے جناب فاطمہ بنت اسد کو خود ان کی تدفین فرمائی اور ان کے لیے بہترین قبر کو تیار کیا۔ یعنی یہ سیرہ رسول گرامی ہے کہ نہ صرف اس سے منع نہیں کرتے ہیں بلکہ قبر کی خود تعمیر بہترین انداز میں کرتے نظر آتے ہیں اور اس کی نشانی کو باقی رکھنے کا
حکم کرتے نظر آتے ہیں۔ اسی طرح سے صفوان جمال کہ جو امام جعفر صادق علیہ السلام کے صحابی ہیں، ان کے حوالے سے ملتا ہے کہ رسول خدا ہر جمعرات کو اپنے اصحاب کے ساتھ جنت البقیع میں تشریف لے جایا کرتے تھے اور وہاں پر مدفون افراد کے حوالے سے دعائے مغفرت فرماتے تھے اور ان افراد کے لیے درود اور سلام پڑھا کرتے تھے۔ حمزاوی کے جو کہ اہل سنت کے معروف عالم ہیں، وہ کہتے ہیں کہ شہدائے احد کی قبور پروردگار تک پہنچنے کا ایک وسیلہ ہے، ایک ذریعہ ہے۔ شعائر اللہ یعنی وہ نشانیاں کہ جن کو دیکھ کر آپ کو خدا کی یاد آتی ہے۔ کہا کیونکہ وہ مقام اللہ کی رحمت کے نزول کا مقام ہے، اس لیے اس کی زیارت کے ذریعے سے انسان رحمت الہی کو حاصل کر سکتا ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری کی روایت ہے کہ رسول گرامی ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 8 سال تک متواتر احد کے شہداء کے لیے دعا کرتے تھے اور وہاں تشریف لے جایا کرتے تھے۔ ایک اور سوال جو بہت سے افراد اٹھاتے ہیں وہ یہ کہ جو کہ ابن تیمیہ نے ہی اپنے نظریات میں پیش کیا اور اس نظریے کو اہل سنت اور اہل تشیع افراد بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ اس میں کسی قسم کا اشکال نہیں ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ کیا خواتین قبور کی زیارت کے لیے جا سکتی ہیں؟ تو اس کے حوالے سے امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت ملتی ہے کہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کے بعد ہر پیر اور جمعرات کو شہدائے احد کی قبور کی زیارت کے لیے تشریف لے جایا کرتی تھیں اور وہاں دعا فرمایا کرتی تھی۔ تو یہ واضح طور پر جناب فاطمہ الزہرا سیرہ ہیں، رول ماڈل ہیں کہ جن کو فالو کرنا ہم سب کے لیے باعث سعادت ہے۔ ایک اور روایت آپ کے سامنے رکھتی چلوں، ابن سعد نے طبقات میں اس بات کو نقل کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول گرامی حدیبیہ کے واقعے کے موقع پر جب ابوا کے مقام سے گزرے تو رسول گرامی اپنی والدہ جناب آمنہ سلام اللہ علیہا کی قبر کے نزدیک بیٹھے، آپ نے گریہ فرمایا اور پھر اس قبر کی تعمیر فرمائی اور اس کی یادگار کو باقی رکھنے کے حوالے سے امر فرمایا۔ تو یہ روایات کفایت کرتی ہیں، اس بات کو واضح کرتی ہیں کہ یہ انہدام اسلامی اعتبار سے، شریعت کے اعتبار سے، قرآن کے اعتبار سے، سیرت رسول خدا کے اعتبار سے کسی بھی طرح سے جائز نہیں ہے اور اس کا تعلق اسلام کے ساتھ ہرگز نہیں ہے۔ اولیاء کی قبور پر جانا انسان کے ایمان میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔ ائمہ علیہ السلام کی قبور پر جانا انسان کی معرفت میں اضافے کا باعث بنتا ہے، اس کی خداوند متعال کی رحمت اس کے شامل حال ہوتی ہے۔ تو ان تمام امور کو سمجھنے کے بعد ایک مرتبہ پھر ہمارا وہ غم تازہ ہو جاتا ہے کہ جو شخص جنت البقیع کی زیارت کے لیے گیا ہے اور وہاں کی منہدم قبروں کو دیکھا ہے تو نہ صرف آپ کی زبان اس مقام پر گریہ کرتی ہے اور مرثیہ پڑھتی ہے، بلکہ آپ کا دل اس غربت کو دیکھ کر گریہ کرتا نظر آتا ہے۔ اسی لیے ہم یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ نبی کے شہر کی وہ بے نشان ٹوٹی ہوئی قبریں خود اپنا درد کرتی ہیں بیاں، ٹوٹی ہوئی قبریں یہ ویرانی رسول پاک کے روضے کے پہلو میں، کہاں وہ گنبد خضرا، کہاں ٹوٹی ہوئی قبریں۔ وطن سے دور جو مارے گئے ان کے حسین روضے، وطن سے دور جو مارے گئے ان کے حسین روضے، وطن والوں کی لیکن بے نشان ٹوٹی ہوئی قبریں۔ تمہارا دور غیبت اور کتنا طول کھینچے گا، بلاتی ہیں تمہیں شاہ زماں ٹوٹی ہوئی قبریں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ اللہم عجل لولیک الفرج واجعلنا من خیر اعوانہ وانصارہ وشیعتہ ومشتاقہ۔